بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365، اور عید کا دوسرا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، اس عید پر جو پیغام مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ ہے قربانی کا۔ قربانی بہت ضروری ہے، اور قربانی دینی ہوتی ہے اس کی جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہو۔ ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی، اور اس سنت کو ہم آج تک سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں۔ اور اس عید کے اوپر ہمیں یہ ریئلائز بھی کرنا چاہیے کہ قربانی ہم دے تو رہے ہیں ایک جانور کی، اللہ کے حکم سے سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کا میسج، اس کی روح، اس کا جسٹ کیا ہے؟ اس کی روح یہ ہے کہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہو وہ آپ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم سے۔ بٹ سیڈلی ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آج ہماری سوسائٹی میں قربانی کا پیغام کچھ اور ہے۔ قربانی کا پیغام ہے کہ بڑا لاکھوں کا جانور ہونا چاہیے، اس کی جو ہے وہ شو آف ہونا چاہیے، دکھانا چاہیے سب کو، اس کو سڑکوں پہ لے کے نکلیں، بڑے بڑے وہاں پہ ٹینٹ لگا دیں، لوگ آئیں سیر کرتے ہوئے جانوروں کو دیکھیں۔ میری نظر میں اب وقت آ گیا ہے من حیث القوم کہ ہم اس قربانی کے پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اللہ کی راہ میں وہ قربان کریں جو ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے، نہ کہ وہ آسانی سے ہم جا کے ایک روز پہلے جانور لے کے قربان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں سنت پوری ہو گئی۔ میٹر آف دا فیکٹ از ہمیں اپنی اناؤں کی قربانی دینی ہے، ہمیں بہت ساری اور، ہمیں رشوت ستانی ختم کرنے کے لیے قربانی دینی ہوگی، ہمیں کرپشن ختم کرنے کے لیے قربانی دینی ہوگی، ہمیں بیوروکریٹک نظام بہتر کرنے کے لیے قربانی دینی ہوگی، ہمیں سیاسی استحکام لانے کے لیے قربانی دینی ہوگی، معاشی استحکام لانے کے لیے قربانی دینی ہوگی، معاشرتی استحکام لانے کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ بٹ سیڈلی ہم ایک دو جانور قربان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ فرض بہت بڑا ہے، پیغام بہت بڑا ہے۔ عید کا دوسرا دن ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تین بڑے بہترین مہمان موجود ہیں۔ میں ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے شو میں عظمیٰ کاردار صاحبہ کو۔ السلام علیکم عظمیٰ صاحبہ، نیڈز نو انٹروڈکشن۔ تھینک یو سو ویری مچ عظمیٰ صاحبہ، آپ کو بلیٹڈ عید مبارک۔ میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے نصرت واحد صاحبہ۔ السلام علیکم نصرت صاحبہ، آپ کو بھی بلیٹڈ عید مبارک، بہت شکریہ۔ اور شاہدہ رحمانی صاحبہ ول بی ود اس ان اے فیو منٹس۔ لیٹس اسٹارٹ دا ڈسکشن۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، قربانی کے معنی بہت بڑے ہیں، بٹ سیڈلی مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم قربانی کا اصل میسج سمجھ نہیں پائی ہے۔ ہم جانور قربان تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم گوشت بھی اپنے فریزر میں جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے بعد جب اپنی زوجہ سے پوچھا سلام اللہ علیہ کہ کتنا گوشت بچا ہے گھر میں، تو ان کی وائف نے بتایا کہ اتنا گوشت بچا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ گوشت ضائع ہو گیا، جو گوشت ہم نے بانٹا وہ کامیاب ہو گیا، وہ ہمارے لیے قیامت کے روز بہت فائدہ مند ہوگا۔ سیڈلی یہ میسج ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، آپ کی نظر میں قربانی کا میسج کیا ہے اور ہمیں آج کس قربانی کی اصل میں ضرورت ہے؟ آپ روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو تنہا آپ کو عید قربان بہت مبارک، اور آپ کے توسط سے پورے ہمارے بہنوں کو، بھائیوں کو عید قربان مبارک۔ کیوں ہماری نیت پہ تم شک کر رہے ہو؟ تلا چھوڑو نا، کیا ہے، کبھی تو ہمیں خوشی منانے لے دیا کرو۔ کیوں سمجھتے ہو کہ جو بھی قربانی دے رہا ہے وہ صرف آخری دن ہی بکرا لا کے دے رہا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نیت پہ جاتے ہیں۔ آج فی زمانہ جو قربانی ہے وہ آپ یقین کرو کہ بہت سو کی بساط سے باہر نکل چکی ہے۔ آپ بکرا لینے جاؤ تو وہ اس کی قیمت آپ سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر آپ گائے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر آپ اونٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آپ اگر کوئی آخری دن بھی بکرا لیتا ہے تو تنہا وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ سنت ابراہیم صحیح پوری نہیں کر رہا ہے، وہ اس لیے کہ وہ 2 ہفتے روز جاتا ہے، سوچتا ہے کہ آج میں کوئی بکرا خرید کے لاؤں، لیکن وہ اس کی قیمت سن کے تو وہ خریدے بغیر ہی گھر واپس آ جاتا ہے۔ تو بس تلا کوئی بات نہیں۔ آپ نے کیا خریدا عظمیٰ صاحبہ؟ آپ نے کیا خریدا؟ کتنے کا؟ میں آپ کو اب سچی بات بتا دوں؟ بتا دیں جی تلا، سچی بات یہ ہے کہ میں نے نیت کی تھی بکرے کی۔ اوکے، اچھا، پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ آپ نے میرے لیے اس دفعہ بکرا لینا ہے، کیونکہ میں پچھلے 2 سال سے گائے میں حصہ ڈال رہی ہوں۔ اب وہ جب میں نے یہی سوچا، میں نے کہا 50-60 ہزار کا آ جائے گا بکرا۔ اب وہ جب میرے ہسبینڈ نے جب مجھے قیمت کا بتایا تو وہ جناب لاکھ سے اوپر تھی۔
میں نے کہا جی یہ تو پھر میں دل میں بڑی مجھے افسردہ ہو گئی. میں نے کہا یہ دیکھیں پھر اس دفعہ اس کا مطلب ہے کہ میں بکرا نہیں دے پاؤں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک وہ میری نیت پہچان لی نا, پتہ نہیں کیا کوئی بات ہوئی کہ وہ جو میرا گائے والا حصہ تھا وہ کسی اور نے اپنی طرف لے لیا کہ جی یہ میں اپنی طرف سے میں نے دینا ہے تو میں, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے 60,000 کا ایک بکرا تھا وہ لا دیا, اور الحمدللہ اس کی قربانی ہوگی. دیکھیں ساری چیز نیت پہ ہوتی ہے, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری خاطر اپنے سب سے پیاری چیز قربان کر دو, اور تم یقین کرو کہ اگر آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں نا اس میں خلل ہے. اور یہ جو گوشت کی آپ نے بات کی ہے, گوشت بھی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اسلام کہتا ہے 3 حصوں میں اس کو بانٹ دیں, ایک آپ نے غریبوں میں دینا ہے, ایک رشتہ داروں میں دینا ہے, ایک آپ خود اپنے لیے رکھیں. اگر آپ بالفرض اپنے لیے نہیں بھی رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ غریبوں میں بانٹ دیں, لیکن یہ نہ کریں کہ آپ فریزر اپنے بھریں. یہ جو ہے نا اس سے قربانی کا جذبہ ضائع ہو جاتا ہے. I completely agree. میں آپ کی ہر بات سے ایگری کرتا ہوں عظمیٰ صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن میرے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑی خوش قسمت ہیں کہ آپ کو 60,000 کا اچھا بکرا مل گیا. نصرت, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت چل پڑی ہے جب سے آپ PMLN میں آئی ہے. نصرت صاحبہ, آپ کی نظر میں قربانی کا پیغام کیا ہے ہمارے دین میں؟ کیا ہماری قوم کو نئی قربانیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ یور اوپینین میڈم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عطا, آپ کو بھی بلیٹڈ عید مبارک. اور میں سمجھتی ہوں کہ عید, خاص طور پہ عید قربان, یہ ایسی عید ہے جس کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اپنی بہت پیاری چیز آپ کو قربان کرنی ہے, دوسرا یہ کہ اس میں لوگوں کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے یہ نہیں ہوتا کہ رمضان کی جو عید چھوٹی عید آتی ہے اس میں آپ نہیں خیال رکھ رہے ہوتے, آپ وہاں پہ بھی لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور پورا عید پورے رمضان سب کچھ ان کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں. لیکن عید قربان ایک ایسی عید ہے جس میں آپ کو شروع سے قربانی کا جذبہ دکھایا گیا کہ کہاں وہ عظیم باپ اور اس سے زیادہ عظیم بیٹا کہ وہ ان کو خواب میں سنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, اگر اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے مجھے قربان کرنا ہے تو آپ مجھے قربان کر دیں. اور پھر وہ آنکھیں بند کر کے پٹی باندھ کے لیٹ جاتے ہیں, اور پھر جو چھری پھیرنے والا ہے وہ جب چھری پھیر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہاں پہ اس کی بجائے کچھ اور ہے, دمبا ہے, بیٹے کو ہٹا لیتے ہیں اللہ پاک. تو یہ جو قربانی کا جذبہ ہے یہ اس سے زیادہ اور کیا چیز ہوگی, اولاد سے بڑھ کے زندگی میں کچھ اور ہے. مجھے تو لگا آپ کہیں گے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی قربانی عمران خان دے رہے ہیں. دیکھیں یہ کہنے کی بات نہیں, سب کو پتا ہے کہ وہ انسان جو اندھیرے میں بند ہے 1009 اور 10 دن ہو گئے اسے, اور وہ صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس ملک میں وہ چیزیں ہو جائیں جو کہ اصولاً ہونی چاہیے. ایک ساتھ آزاد ہونے والے 2 ملکوں میں ایک کہاں سے کہاں چلا گیا, اور ایک جو ہے بستی کے اس گہرائی میں جا چکا ہے اس وقت کے, اس کے پاس نہ تو مطلب اپنے آپ کو ریٹین کرنے کے لیے کوئی آگے پیسے ہیں, نہ کچھ اور ہے, اور نہ کوئی ملک دینے کے لیے راضی ہے. لیکن سیاست پہ میں نہیں جانا چاہ رہی تھی, لیکن بہرحال بہت بڑی قربانی ہے ان کی جس کا میرے خیال میں تو ریسنٹ ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن یہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا دھیان رکھنا ہے. جس طرح ہمارے کبھی بھی قربانی کا گوشت کا ایک حصہ بھی نہیں رکھا جاتا, ہمیشہ سب کا سب غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. جاننے والوں میں اس لیے نہیں بانٹتے, جاننے والوں کے اپنے گھر میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ دموں کے وہ آ رہے ہوتے ہیں پوری رانے, یہ جی آپ کا حصہ ہے. تو ایسے لوگوں کو دینے کا فائدہ کیا ہے مجھے بتائیے, جن کے پہلے ہی آلریڈی فریزر بھرے ہوں, بلکہ کیا کئی فریزر بھرے ہوں. آپ نے کیا قربان کیا نصرت صاحبہ, کتنے میں؟ دیکھیے ہمارے یہاں ہر سال 2 دمبے اور 1 گائے ہوتی ہے. اوکے. ہمیشہ سے, اور سارا کا سارا غریب ہو جاتا ہے بالکل سرے سے کچھ بھی. تو الحمدللہ ہو گیا سب کچھ ٹھیک ٹھاک. بالکل ٹھیک. اب شاہدہ رحمانی صاحبہ, ویلکم میڈم, السلام علیکم, شکریہ آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ. سوال میرا بڑا سمپل سا ہے. قربانی کا پیغام ہمارے دین کے مطابق لوگ گوشت جمع کر لیتے ہیں, اور میری دعا یہ ہے کہ قربانی کے جذبہ کیونکہ اس وقت سرشار ہے تو ہم اپنی برائیوں کی بھی قربانی دے دیں, اپنی انا کی, اپنی بری عادتوں کی, اپنی کرپشن کی, 2 نمبری کی, ہمیں برائیوں کی بھی قربانی دینی چاہیے. آپ کا نظریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ, اور آپ کو بلیٹڈ عید مبارک میڈم. وعلیکم السلام جدیفہ, آپ کو بھی اور آپ دیکھنے والے تمام سامعین کو عید الاضحیٰ کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں.
اور اس کے ساتھ کہ جو عید الاضحیٰ کا پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیمی ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو جو کہ سب سے پیاری چیز تھی اسے قربان کرنے کا اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کا اجر عطا کیا کہ وہاں پہ بکرے آ گئے، اور آج تک وہ سنت ابراہیمی چلی آ رہی ہے اور ہر ایک پر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ تو بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ ہر ایک کو اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مال میں سے جو کہ سب سے زیادہ انسان کو عزیز ہوتا ہے، مال ہے، اولاد ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے بکروں کی قربانی جو ہے تمام جو ملت اسلام کے ملت اسلامیہ ہیں ان پہ واجب قرار دے دی گئی، اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بالکل جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تو بیسک جو تعلیمات ہے اس میں سچائی اور ایمانداری ہے، اس کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں کہ آپ رشوت لیں، آپ کرپشن کا بازار گرم کریں، آپ جو ہیں اپنی اناؤ، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بیٹیوں کو آج کے دور میں بھی اگر ہم زندہ دفن کر دیتے ہیں، کاری کر دیتے ہیں، گاؤں کے گاؤں جلا رہے ہیں، یا اس طرح کتنی خواتین ہیں، بچیاں ہیں جن کو جبرن جو ہے وہ شادیاں کراتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر ایک کو آزادی کے ساتھ جو اسلام کہتا ہے اس پہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور اسلام کا اور عید کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہم جو ہیں تمام اپنے جو ہمارے ارد گرد ہے، اللہ تعالیٰ پہلے عزیز و اقارب کو، اس کے بعد ہمسایوں کو، اور ہمسایوں کے بعد تمام جو ضرورت مند ہیں ان کے، یہ پورا جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کے اندر اس کا جو مفہوم آتا ہے اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ آپ کو جو مال دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہی عید اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان سب کی کا میسیج ہے کہ ہمیں، اور ورنہ وہ اقبال نے کہا نا، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے۔ تو ہمیں تو اسی لیے پیدا کیا، اور پیدائش کا بنیادی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے والدین اس کی جتنی محبت کے ساتھ پرورش کرتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ نے فرض قرار دیا کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ تو یہ عید جو ہے کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں کی نہ صرف ٹھنڈک بنائے بلکہ اپنا متی و فرما بردار لوگوں میں شامل کرے۔ اور حضرت ابراہیم کی بھی یہی دعا تھی کہ میری ازواج کو، میرے اولاد کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے متعی لوگوں میں اور اطاعت گزاروں میں شامل کرے۔ تو اسی کا مقصد بھی یہی۔ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ سب کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اور بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں صرف ایک قربانی نہیں ہے۔ اسی گھر میں ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ علیہ السلام کو بھی ان کے والد نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرپردادا، ان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ کی راہ میں قربانی یقیناً اپنی پیاری چیز کی ہونی ہے، لیکن جس طرح ہمارے مہمانوں نے بھی کہا کہ قربانی کے وقت میسج کیا تھا، کیونکہ ہم گوشت بانٹ رہے ہیں، سب کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد مہمانوں کا، پڑوس والوں کا، محلے داروں کا خیال رکھیں، اور اللہ کی راہ میں اپنی قیمتی سے قیمتی ترین چیز قربان کر، لیکن یہ ہمیشہ تیار رہی ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ہم حب الدنیا ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری امت شرک نہیں کرے گی، اور پھر شیطان نے بڑی چیخ ماری، ساتھ آسمانوں میں سنی گئی، اور پھر یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت حب الدنیا ہو جائے گی اور موت یعنی شہادت سے ڈرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حب الدنیا نہ کرے اور شہادت سے عشق عطا کرے۔ سیاسی میدان میں 28ویں ترمیم کی گونج ہے، بجٹ بھی آنے والا ہے۔ لیٹس سٹارٹ ود دی نیو امینڈمنٹس which are coming in our law۔ 28ویں ترمیم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ووٹر کی ایج کے بارے میں تجویز ہے کہ کم کر دیا جائے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو وفاق کے خرچے ہیں BISP کے حوالے سے، دفاعی بجٹ کے حوالے سے، وہ صوبوں کو ٹرانسفر کر دیے جائیں، اینڈ آف کورس نئے صوبوں کی بازگشت تو بڑی پرانی ہو گئی ہے، نتھنگ نیو۔ پنجاب کے اندر بھی نئے صوبے بننے چاہیے، سندھ نہیں بننے چاہیے، یہ تجاویز زیر غور ہیں۔ میں شروع کروں گا اس کے اوپر بات شاہدہ رحمانی صاحبہ سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں اس وقت زیر غور ہیں اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے کافی وقت سے شدید مخالفت کی ہے، بٹ سیڈلی پیپلز پارٹی کی مخالفت بھی ارباب اقتدار کو ان کی ارادہ سازی کے اندر کوئی تبدیلی لانے میں کامیاب نہ ہو پائی ہے۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، یہ جو 28ویں ترمیم کے بادل ہیں،
جس سے لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے گا ان کو راضی کروانے کے لیے، کیونکہ جو ان کے ریزرویشنز اور تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے وہ ہم پوری قوم جانتی ہے، نئے صوبوں کے حوالے سے، 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کے حوالے سے، NFC فارمولا چینج کرنے کے حوالے سے۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں آپ 28ویں ترمیم کا اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کا؟ جی بہت شکریہ جتوئی صاحب۔ دیکھیے 27 کے بعد 28ویں ترمیم تو آنی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن 27ویں ترمیم پاس ہو گئی تھی اس دن بات شروع ہو گئی کہ جی بس ودن اے منتھ جو ہے وہ 28ویں آ رہی ہے، پھر یہ ہوا کہ 2 مہینے کے بعد آ رہی ہے، پھر 3 مہینے کے بعد، پھر کچھ عرصے کے لیے بادل چھٹ گئے، اور پھر اب پھر دوبارہ سے زور و شور کے ساتھ اس پر بات ہو رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی تک اس مسئلے پر، کیونکہ 28ویں ترمیم آنا کوئی بھی ترمیم آتی ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آتی ہے، اور 2/3 میجورٹی میں لازمی بات ہے پیپلز پارٹی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھی ہے اور سب سے زیادہ ہمارے ووٹس ہیں، تو ہمیں اگنور کر کے تو نہیں لائی جا سکتی۔ اور ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا نہ تو کوئی مسودہ زیر بحث آیا ہے، نہ ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ آیا ہے، چاہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو، پریزیڈنٹ صاحب، کہیں پر بھی۔ لیکن ہم میڈیا اینڈ سوشل میڈیا سے مستقل اس افواہیں، اس طرح کی بات چیت سن رہے ہیں کہ جی اب جو ہے وفاق کے ہینڈ اوور کراچی کیا جا رہا ہے، کبھی کہا جاتا ہے جی اب جو ہے صوبے مزید صوبے بنیں گے، اچھا پھر کہیں کہا جا رہا ہے کہ جو 18 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں شامل ہے کہ صوبائی اگر کوئی بھی کسی بھی صوبے کے اندر مزید صوبے بنائے جاتے ہیں تو وہاں کی اسمبلی 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کو پاس کرتی ہے تو وہ صوبہ کا قیام جو ہے وجود عمل میں آتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ایز سچ، اور پھر یہ کہا گیا کہ اس ترمیم کو بھی چینج کیا جا رہا ہے، تو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ابھی تک جو ہے لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہوئی، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب جبکہ بجٹ کی آمد ہے، آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی اجلاس ختم ہوا، پہلے یہ تھا کہ جو اجلاس بلایا گیا ہے نیشنل اسمبلی کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور بس اب آتے ہی پاس ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اجلاس بھی 2 ویک کا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد عید آ گئی، اور عید کے فوراً بعد آپ کو پتا ہے جیسے کہ فرسٹ کو یا موسٹ پروبیبلی وہ کہہ رہے ہیں میڈم ثالثی کے کردار کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، ثالثی کے کردار کی وجہ سے۔ دیکھیں ابھی تک جتوئی صاحب میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ بتا رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ نہ تو کوئی اس طرح کی بات چیت ہوئی ہے، مسودہ تو دور کی بات ہے، ابھی یہ سب صرف آپ لوگوں کے زبانی میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، یا کچھ بلاگرز ہیں اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں، کچھ یوٹیوبرز ہیں جو بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اگر سیاسی سطح پر دیکھی جائے تو PMLN نے بھی اس کو آن نہیں کیا، ماں سوائے ایک رانا ثناء اللہ کے جو ان کے اپنے ویوز ہو سکتے ہیں۔ باقی آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی حکومتی میڈم میرا ایک سوال ہے نا، میڈم پیپلز پارٹی کیوں نہیں رانا ثناء اللہ سے سوال پوچھ سکتی کہ آپ اتنی تجاویز جو یہ امپورٹنٹ جو آپ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں یا آپ ٹیلی ویژن پہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ہم سے کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں پوچھ سکتی؟ دیکھیں ہر شخص کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے، اگر وہ بات کرتا ہے تو یہ لازمی نہیں کہ میں ان سے جا کے پوچھوں۔ ہاں اگر ہماری لیڈرشپ کی گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف وفود کی بات ہوتی تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جی آپ کے وفاقی وزیر نے ایسی بات کی، ایسا کیوں ہوا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ہم ان کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے پوچھیں آپ نے ایسا کیوں کہا۔ ابھی ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ حکومت نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اس کو ڈینائی کیا، انہوں نے ابھی تک ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے لاء منسٹر نے ٹوٹلی ڈینائی کیا، آپ کے انفارمیشن منسٹر نے ٹوٹل ڈینائی کیا کہ ابھی تک ایسا کوئی چیز ہمارے زیر غور نہیں ہے۔ میڈم ود آل ڈیو ریسپیکٹ، دیکھیں بلاول صاحب وفاقی حکومت تو کہتے ہیں کہ میں 3000 ارب اضافی ٹیکس جمع کر کے دیتا ہوں، حکومت کان نہیں دھرتی ہے، پھر حکومت کے لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے اخراجات وفاقی حکومت صوبوں میں تقسیم کر رہی ہے اور وہ بھی کوئی 3000 ارب کے قریب ہیں، تو کچھ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی آواز زیادہ کانوں تک پہنچ نہیں رہی ان لوگوں کے جہاں تک پہنچنی چاہیے۔ عظمیٰ صاحبہ آپ نہیں جتوئی صاحب بات یہ ہے، جی جلدی سے میں میڈم تھوڑا جلدی سے جی بات یہ ہے کہ دیکھیں صوبے تو اپنا ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں اور اس میں وہ سکسیسفل ہیں، لیکن جو وفاق کے پاس FBR ہے، اور FBR کا آپ کو پتا ہے کہ بلین آف روپیز کا شارٹ فال ہے جو انہیں ٹیکس کلیکشن کرنی تھی اور وہ نہیں کر پائے، تو وہ جو ہے آپ کے میڈم جو ملک قرضوں پہ چل رہا ہو اس کا میڈم سوری اس طرح کی آوازیں تو ہم اٹھائیں گے میڈم جو ملک قرضوں پہ چل رہا ہو اس کا ایک سیاسی لیڈر کہہ رہا ہے اس ملک کو کہ 3000 ارب یعنی 6 سے 7 بلین ڈالر
میں جمع کر کے دوں گا. لیکن وہ IMF سے $1 بلین لے کے آپ عوام کا قیمہ نکال دیں گے, بلاول صاحب جمع کر کے دیں گے, یہ بات ان کو پسند نہیں آ رہی. مجھے آگے بڑھنے دیں. عظمیٰ صاحبہ, آپ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس لیے آپ کے بعد آخر میں آؤں گا. آپ کی نظر میں نصرت صاحبہ, یہ جو 28ویں ترمیم ہے یہ کیا ہے, یہ کب آئے گی نہیں آئے گی, کیوں اتنی باتیں ہو رہی ہیں, یور اوپینین میڈم؟ دیکھیں, جو پہلے تھی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم, اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بالکل کسی چیز کا نہیں پتا تھا, بالکل بھی نہیں پتا. بلاول صاحب نے سب سے پہلے آ کے بتایا تھا اپنے ٹویٹ میں کہ یہ آنے والا ہے. آنے والا ہے نا, مسودہ کیا تھا وہ کسی کو نہیں پتا تھا. ایون رات کے 11:30 بجے وزیر قانون نے کہا کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے, اور اس کے بعد وہ بل پیش ہو گیا, اور اس سے پیش ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہے ہمارے MNAs کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کس طرح انہیں اندر سے گرفتار کیا گیا, چھپ کے رہے, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا. مجھے وہ سیف اللہ ابڑو صاحب کی تقریر یاد ہے میڈم. جی, تو اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب جو 28ویں آئینی ترمیم ہے اس کا کیسے پتا ہوگا کسی کو, جب وزیر قانون کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا, ان کو ایک چیز دے دی جاتی ہے اور اس پہ وہ سائن کر دیتے ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ایگزیکٹلی یہ 28ویں ہوگی. لیکن اس میں اگر یہ ہے کہ مزید صوبے بننے چاہیے, تو میں بذات خود, مجھے نہیں پتا میری پارٹی کا کیا اس کے بارے میں خیال ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ واقعی صوبے بننے چاہیے. آپ امریکہ میں دیکھیں کتنی ان کی اسٹیٹس کا اضافہ ہوا, انڈیا میں دیکھیں جب انڈیا بنا تھا اور اس کے بعد اب دیکھیں کتنے سارے صوبے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ چھوٹی ہو جائے. جس طرح پنجاب ہے, پنجاب اتنا بڑا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ملک بھی نہیں ہیں, تو اگر پنجاب کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں 2 یا 3 صوبوں میں, تو وہ اس بندے کے لیے آسانی ہوگی جو کہ ہینڈل کر رہا ہوگا اس علاقے کو. تو یہاں پہ بھی اگر پورے پاکستان میں اس طرح کر دیا جائے کہ آپ چھوٹے چھوٹے صوبے بنا رہے ہیں, چھوٹے تو نہیں خیر, اس میں بھی بہت بڑے بڑے ہوں گے, لیکن ہینڈلنگ آسان ہو جائے گی چیزوں کی, پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز کدھر جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کس طرح اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور میڈم ہر صوبے کا پھر ایک نیا چیف منسٹر ہوگا, خرچے بھی تو بڑھیں گے. اس سے نہیں فرق پڑتا خرچے. ایک چیف منسٹر 13 ارب کا جہاز لے لے اور دوسرے چیف منسٹر کے ان کو پاسپورٹ نہ دیا جائے, یہ بڑی سیگریگیشن بھی تو نہیں ہوگی نا. پھر سب کو ایک اس پہ لے کے چلا جائے گا. اس سے خرچے ورچے کی بات نہیں ہے. خرچہ ایک منسٹر بھی اتنا کر رہا ہے اس وقت کہ باقی کو آپ بالکل اٹھا کے پھینک دیں اس کے مقابلے میں, کہ زیرو اس کمپیریزن ہو جاتا ہے اس سے. 18ویں ترمیم کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ جب صوبوں کو پیسے مل گئے, کسی کو نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں گئے. اب یہ دیکھیں وہ شہر جو میٹروپولیٹن سٹی ہے ہمارا, جس کو ایکچولی دبئی بننا چاہیے تھا, لیکن ایسی کانسپریسی ہوئی کہ سارا یہاں کی چیزیں جو ہیں وہ اٹھا کے بھیج دی گئی دبئی, اور وہاں 50 اور 55 ٹیمپریچر میں ہمارے بیچارے مزدوروں نے, لڑکوں نے کام کیا, اور اس کہاں سے کہاں اس کو بنا دیا. اور کراچی میں ہمیں بوری بوری لاشیں ملی, اور کراچی میں ہم برے حالات سے برے تر ہوتے گئے. کم از کم یہ چیزیں پھر نہیں ہوں گی. اگر وہ چھوٹے ہوں گے تو چھوٹے علاقوں کے اوپر نظر رکھنی آسان ہوگی, وہاں پہ ترقیاتی کام بہتر طریقے سے ہو سکیں گے. اور جب پیسہ ایک جگہ نہیں جائے گا بلکہ پیسے کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا, تو پھر یہ والی چیزیں نہیں ہوں گی. میرے خیال میں تو 28ویں آئینی ترمیم کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اگر یہ ہے تو یہ ہونا چاہیے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر چھوٹے صوبے بن گئے, کراچی صوبہ بن گیا, تو پھر 6 سالوں میں ایک سڑک نہیں بنے گی, 6 مہینوں میں بھی بن سکتی ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو, بس خوف یہ ہے کہ پھر کرپشن, چوری, نیپوٹزم کا بھی خاتمہ ہو. عظمیٰ کاردار صاحبہ, یہ ساری ڈسکشن آف کورس اس لیے ہو رہی ہے کہ 26ویں 27ویں ترمیم کے اوپر بھی کوئی خاص ڈیبیٹ نہیں ہوئی, وہ آئی اسمبلی کے اندر اور پاس ہو گئی سپیڈ سے, ریکارڈ سپیڈ سے. تو لگ یہ رہا ہے کہ 28ویں بھی وہی پریزیڈنٹ سیٹ کرے گی, آئے گی, جلدی سے پاس ہو جائے گی. آپ کا نظریہ اس کے اوپر میڈم, نئے صوبوں کے اوپر, ووٹر کی ایج لمٹ کے اوپر, وفاق کے خرچے صوبوں میں ڈیوائڈ کرنے کے اوپر, پوری صورتحال کے اوپر, عظمیٰ کاردار صاحبہ؟ دیکھیں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے اگر کوئی آئینی ترمیم آتی ہے, اور کیونکہ یہ تو ثوابدید کلیکٹیو وزڈم پارلیمنٹ کی ہے. اگر آپ جس طرح بات کر رہے ہیں 28ویں ترمیم کی, اگر یہ زبان زد عام ہے, اور خاص طور پہ یہ تو بہت جو ہے سرکلز میں اس کی ڈسکشن اور ڈیبیٹ اگر ہو رہی ہے, تو where there is smoke there can be fire. اب میں صرف اس بات پہ آنا چاہتی ہوں کہ کیوں یہ 18ویں ترمیم کے لیے جو ہے بات کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو وفاق ہے وہ ایک فیڈریشن کی علامت ہوتی ہے. وفاق بیچارہ کنگال ہے. 11 ٹریلین کا ان کا جو بجٹ ہے, اس میں سے 8 ٹریلین تو ڈیٹ سروسنگ میں اسٹریٹ اوے چلا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ڈیفینس, پھر اس کے بعد بزنس.
بچتا کیا ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے. تو ایک تھوڑا سا بیلنس، سارے جو ریسورسز ہیں وہ صوبوں کو جو ہے وہ منتقل کر دیے جاتے ہیں. اگر فار ایگزامپل یہ جو پاپولیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک پاپولیشن جو ہے ہمارا نیشنل ایشو ہے، اگر وہ وفاق کے پاس آ جائے گا تو وہ چاروں صوبوں کو وہ ایک بہتر طریقے سے وہ ایک نیشنل پالیسی بن سکتی ہے. تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. چھوٹے صوبوں کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں یہ کنسنسس سے ہو سکتا ہے. ہم نے پنجاب میں ایک ایڈمنسٹریٹو لائنز پہ ہم نے ساؤتھ پنجاب کا صوبہ جو تھا وہاں پہ سیکریٹریٹ بھی علیحدہ بنا ہوا ہے. وہاں کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، ایڈیشنل آئی جی ہیں. ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اگر فار ایگزامپل ایک کلیکٹیو وزڈم ہے، ڈیبیٹ ڈسکشن ہوتی ہے اسمبلی میں، 2/3 میجورٹی بھی اس کو اپروو کرتی ہے، تو پھر یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن ہماری جو ایکسپیرینس ہے، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جتنی بھی پارٹیز آئی، انہوں نے سب نے وعدے گئی تو کیے، لیکن یہ کوئی کر نہیں سکا. تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت اور بھی محرکات ہیں. تو اس لیے لیکن جہاں تک وفاق کو مضبوط کرنے کا تعلق ہے، آئی تھنک ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وفاق ہمارے پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک سمبولک ہے، ہمارا ایک انٹرنیشنل امیج ہے. تو اگر وفاق بیچارہ ہر وقت ادھر ادھر ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا، اس کے پاس کسی چیز کے لیے پیسے ہی نہیں بچیں گے، تو پھر یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں 28ویں ترمیم کے بعد وفاق بیچارہ نہیں رہے گا اور اس کے پاس پیسے آ جائیں گے. اللہ کرے آپ کی بات سچی ہو جائے. نہیں، مقصد ہے کہ اس کے ریسورسز تھوڑے سے بیلنس کرنے پڑیں گے نا. بالکل ٹھیک. ان کو تھوڑا ایک دو ڈپارٹمنٹس اگر آ بھی جائیں تو کیا قباحت ہے. بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، وہ چھوٹی عید کی طرح بڑی عید پر بھی آ جاتے ہیں عیدی مانگنے کے لیے. اب ان کو کس طرح سمجھائیں کہ جانور کی قربانی کے بعد نہ عیدی کے پیسے بچے ہیں، نہ کپڑے خریدنے کے پیسے بچے ہیں. گزارا تو کرنا ہے، سفید پوشی بھی برقرار رکھنی ہے، مہنگائی کو بھی منہ دینا ہے، پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، بچوں کی اسکول فیس. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. لیکن حالات بڑے مشکل ہیں. گفتگو کروں گا اس پہ. عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ سے شروع کروں گا. یہ جو معاشی حالات ہیں، بجٹ بھی آنے والا ہے، IMF کی شرائط پہ تیار کیا جا رہا ہے. آپ کیونکہ خود ایک خاتون ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کی پرورش کرتے ہیں، گھر کے معاملات دیکھتی ہیں، کیا حالات ہیں؟ آپ روشنی ڈالیے میڈم، کیسی چل رہی ہے؟ اگر میں کہوں کہ ہر چیز صحیح جا رہی ہے، all is well، تو وہ میرے خیال میں غلط بیانی ہوگی. اس وقت پاکستان نہیں، پوری دنیا جو ہے ایک وہ آئل اور انرجی کرائسس سے گزر رہی ہے. اس وقت امریکہ میں بھی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یورپ کی جو ایئر لائنز ہیں ان کے پاس بھی 14 دن سے زیادہ کا گیسولین نہیں ہے. اسٹریٹ آف ہارموز کا آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ سپلائی چین جو ہے اس وقت بہت ڈسٹرب ہوئی ہے. پاکستان نے تو پھر بھی ان حالات میں کافی بہتر طریقے سے بیلنس آؤٹ کیا. آپ انڈیا کی طرف نظر دوڑا کے دیکھیں، وہاں پہ ریشننگ شروع ہو گئی ہے فیول وغیرہ کی. تو مشکل حالات تو ہیں اور پوری دنیا کے لیے ہیں. ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں اور ہم تو ویسے ہی ڈیولپنگ ملک تھے. ہماری اکانومی کے تو ویسے ہی بہت چیلنجز تھے. حالانکہ 140 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے دی ہے. پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے تمام پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی ہے لوگوں کے لیے. لیکن اگر اب پیٹرول میں پھر تھوڑی جب انٹرنیشنل پرائس نیچے جاتی ہے تو فوراً جو ہے اس کا ریلیف لوگوں کو دیا جاتا ہے. ابھی پیچھے پھر پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی کم ہوئی تھی. کوئی جمہوری حکومت نہیں چاہتی کہ وہ جو ہے وہ عوام کے اوپر پڑے. یہ بڑی مجبوری سے کرنا پڑتا ہے. اور اس کا چونکہ ہمارا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا سسٹم ہے ایک ہمارے گلے میں اٹکا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ غریب طبقہ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے. بس میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ ٹائم ہے جو ہر ایک کو تھوڑی تھوڑی قربانی دینی پڑے گی. ہمارے اپنی تنخواہیں بھی کٹ رہی ہیں، ہمارے سب الاؤنسز بند ہیں، سب کچھ. کیبنٹ کوئی تنخواہ نہیں لے رہی ہے. ڈپارٹمنٹس کی ساری جو اخراجات ہیں وہ ڈاؤن سائز ہو رہے ہیں. لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے. لیکن دیکھیں نا، اب عید تک پھر ہم نے پنجاب میں جو ہے دکانوں کو کھلے رکھنے کا وہ ہم نے اجازت دے دی ہے. کوشش حکومت کرتی ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. پوری قوم آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے. نصرت صاحبہ کیسی گزر رہی ہے؟ معاشی حالات کیسے ہیں میڈم؟ اس کے بارے میں کیا بات کی جائے.
مجھے بتائیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے, بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے. دیکھیں ہم تو پھر بھی الحمدللہ پریویلیج کلاس کے ہیں, شکر جہاں الحمدللہ. پہ ہمیں سوچنا نہیں پڑتا کہ کل کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا, بجلی کا بل ادا کریں گے تو کوئی اور چیز نہیں رہ جائے گی پیچھے. تو لیکن جو بالکل ساتھ ہمارے کالونیز ہیں جن کو آپ غریب ترین کالونیز کہہ سکتے ہیں, ان میں جو لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں آپ کے گھروں میں, آپ دیکھتے ہیں ان کی کیا سے کیا حالت ہو گئی ہے کہ وہ بیچارے ایک ایک یونٹ کے اوپر اب ان کو پتا ہے کہ اس پہ خرچہ بڑھے گا, اور وہ کس قدر احتیاط کر رہے ہوتے ہیں. وہاں بجلی نہیں ہوتی, وہاں مطلب پانی تو خیر ہے ہی نہیں کراچی میں بالکل ہی, بجلی بہت زیادہ جا رہی ہے, اور بہت پریشانیاں ہیں لوگوں کے لیے, بہت پریشانیاں ہیں جو اس سے پہلے وہ لوگ سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ زندگی اسموتھ چل رہی تھی. لیکن اب پچھلے 4 سال سے جو حالات ہوئے ہیں اکانومی کے, کہاں سے کہاں ہم لوگ پہنچے ہیں, آپ دیکھیں کہ 6.5 سے نکل کے اس وقت پتہ نہیں 0.2 پہ ہے یا 2.6 پہ, اللہ جانے. اس پہ ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے, ہمیں مانگنا پڑتا ہے جا کے. ایک ملک اگر کہتا ہے ہمارے پیسے واپس کرو تو ہمیں دوسرے ملک سے جا کے لے کہ وہ پیسے اس کو دینے پڑتے ہیں. تو چیز بہت خراب ہے. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اپنے جو خرچے ہیں اس کو کم نہیں کرتے. حکومت خاص طور پہ خرچے کم نہیں کرتی کہ آپ اپنے طرف کچھ چیزیں کم کریں. ایکسپینڈیچر ریفارم, آئی کمپلیٹلی ایگری نصرت صاحبہ. حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے ایکسپینڈیچر ریفارمز لانا ضروری ہیں. ایک غریب حکومت کے حکمران بیوروکریٹ کیوں یہ بڑی بڑی شاہانہ گاڑیوں میں چلتے ہیں, افسوس کی بات ہے. میں یہ سوال شاہدہ صاحبہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کی نظر میں ملک کے معاشی حالات, غریب کا حال, مڈل کلاس کا حال کیا ہے, کیسی گزر رہی ہے میڈم؟ بالکل جدوی صاحب, جس طریقے سے مہنگائی ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ فیول پرائسز جو ہے 400 کو بھی کراس کر چکے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ الیکٹرسٹی بلز ہیں, گیس کے بل ہیں, اور گیس بھی راشن کی طرح دی جا رہی. یہ ساری چیزیں انتہائی کرائسس کا نشاندہی کر رہی ہیں. اور اس میں جہاں آپ اپر مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں, مڈل کلاس تو بالکل ہی, کیونکہ وہ سفید پوش طبقہ ہے جو کہ جن کی تنخواہوں سے پہلے ہی ٹیکس کٹ جاتا ہے, پھر جو چیز خریدنے جاتے ہیں ان سے بھی ٹیکس کٹتا ہے, پھر بجلی کے بلوں میں ان سے بھاری بھرکم ٹیکس لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح پیٹرولیم لیویز دیکھیں گے 1 لیٹر کے اوپر 147 روپیز تک پہنچ گئی ہے. اور گورنمنٹ تو ابھی جس طرح میری بہن عظما کہہ رہی تھی کہ جی گورنمنٹ کو پیسے رہے, تو گورنمنٹ کے پاس جو ادارے ہیں وفاق میں ان کو تو ٹھیک کر لیں. آپ اپنے FBR کا اگر قبلہ صحیح کر لیں اور ٹیکس کلیکشن صحیح کر لیں تو میں سمجھتی ہوں بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ اپنا اہداف جو ہے وہ پورا کرنے کے بجائے بالکل نیچے چلے جا رہے ہیں, آپ کا گراف نیچے گرتا چلا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں, دینے کے قابل ہیں, وہ ٹیکس چوری ہو جاتا ہے. وہ آدھا ٹیکس جو ہے وہ آدھے سے بھی کم قومی خزانے میں جاتا ہے, باقی ان کی جیبوں میں کیوں چلا جاتا ہے. تو FBR کی جو کارکردگی ہے یا جو آپ کے IPPs کی ہے, انرجیز کی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے سوالیہ نشان ہے. اگر ہم اداروں کو بہتر کریں تو یہ جو ٹیکس آپ دیکھیں کہ غریب لوگ دے رہے ہیں, وہ آپ دیکھیں سٹی بل ہے یا گیس ہے یا اس طرح کی جو بلوں کے اوپر آپ ٹیکسز لے رہے ہیں اور روزانہ اس کو انکریز کر رہے ہیں, تو وہ طبقہ پہلے ہی ٹیکس دے رہا ہے اور آپ اس کو مزید اس کی گردن جو ہے وہ وقت تمام ہو گیا, وقت تمام ہو گیا. شاہدہ صاحبہ آپ کا شکریہ, شاہدہ رحمانی صاحبہ, عظما کاردار صاحبہ, تینوں مہمانوں کا بےحد مشکور شکر گزار ہوں. ایک عام پاکستانی سے آپ پوچھیں گے نا کیسی چل رہی ہے, تو وہ کہے گا چل نہیں رہی, بس اللہ کی مدد سے چلا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہمیں ایسے حکمران دیں جو ملک کے معاشی مسائل بھی حل کر سکیں. آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you until next time. اللہ حافظ.